تقلید جو کرتے ہیں ان کا رد ہے کہ کسی ایک آدمی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں. اچھا یہاں تو سوال کرنے کی بات ہے. اگر آپ 1000 سال پہلے اس کی بات لے کر کے چلو گے تو یہاں سوال کہاں کریں گے بھائی؟ آپ تو کسی دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، وہ آدمی کسی تیسرے کی بات بتا رہا ہے کہ اس کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے. تو یہاں پر بات اس طرح سے گنجلک ہو جاتی ہے. اور جو لوگ تقلید کرتے بھی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے عامل آدمی پر ہے، یعنی جو جانتا نہ ہو دین کے بارے میں اس کے اوپر تقلید ہے. ان کے یہاں چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ تقلید کون کرتا ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں ان کے، وہی سب سے بڑے اندھے مقلد ہوتے ہیں، وہ خود تقلید کرتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. تو یہاں اہل ذکر سے مراد علماء ہے. کہتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ جو جانکار ہیں جنہیں اہل ذکر کہا گیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو اہل ذکر نہیں ہے یا جو جانکار نہیں ہے. جسے علم نہ ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے سوال کریں جو علم والے ہیں. سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوال کرنے میں کچھ چیزوں کا ضرور خیال کریں. پہلے یہ کہ جس سے سوال کیا جائے وہ اہل ذکر میں سے ہو، یعنی اس چیز کا خیال کیا جائے چاہے جس سے سوال نہ کر لیا جائے، بلکہ جس پر اعتماد ہو، جس کے بارے میں یہ جانکاری ہو کہ اسے قرآن اور حدیث کی صحیح جانکاری ہے، اور وہ قابل اعتماد آدمی ہو، بھروسے والا ہو، آپ کو معلوم ہو کہ وہ قرآن حدیث کی صحیح جانکاری رکھتا ہے، اسی سے سوال کریں، ہر ایک سے نہیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ سوال کرتے وقت اسے علم کی تڑپ ہو، حصول علم کی تڑپ ہو، تاکہ وہ اپنی عدم واقفیت اور اپنی جہالت کو ختم کر سکے. کیونکہ اگر دلچسپی نہیں ہوگی، تڑپ نہیں ہوگی تو وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے ایک عامی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سوال کرنے اور اس کا جواب پانے کے بعد جو کہ دلیل پر مبنی ہے رخصت حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے سوال کرے، کیونکہ وہ خود اس سوال کے بارے میں جانکار ہو گیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی سے کوئی مسئلہ انہوں نے پوچھا اور اس کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں اس نے دے دیا جو صحیح تھا، لیکن جو سوال کرنے والا ہے وہ جواب اسے پسند نہیں ہے یا اس کی کسی مرضی کے خلاف ہے یا اس کا کام نہیں بن رہا ہے، تو وہ دوسروں سے تیسروں سے اس طرح سے گھما گھما کر کے سوال پوچھتا ہے اور دسیوں آدمی سے پوچھے گا جب تک کہ اس کے من کا جو جواب ہے، ان کی مرضی اور خواہش کا جو جواب ہے جب تک نہیں مل جاتا ہے تب تک وہ پوچھتا رہتا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر دلیل سے قرآن حدیث سے کوئی جواب مل جائے تو پھر ادھر ادھر اپنی مرضی کے مطابق جواب ڈھونڈنے کے لیے یعنی رخصت تلاشنے کے لیے سوال کرنا صحیح نہیں ہے. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ایک عامی شخص اہل علم سے کیسے دلیلوں کا مطالبہ کر سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ سائل جو جواب طلب کرے وہ بغیر دلیل کے نہ ہو. مثال کے طور پر یہ نہ کہے کہ میں فلاں مذہب یا فلاں طریقے کے مطابق جواب چاہتا ہوں، بلکہ سوال کرنے والا سیدھا قرآن حدیث کی روشنی میں جواب مانگے، وہ قرآن حدیث سے جواب دے گا، اسے اطمینان ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ریفرنس طلب کر سکتا ہے. ریفرنس یعنی حوالہ طلب کر سکتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو آپ نے جواب دیا ہے، آیت کی روشنی میں وہ آیت کہاں ہے، یا جس حدیث کی روشنی میں آپ نے جواب دیا ہے وہ حدیث کہاں ہے. تو حوالہ اور ریفرنس بھی طلب کر سکتا ہے. یہ انسان کا، سائل کا یہ حق ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آدمی ایسے علماء سے پوچھے، سوال کرے دین کے بارے میں جو دین کی صحیح جانکاری رکھتے ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. ظاہر سی بات ہے کس سے پوچھے گا؟ یہ آیت جو صاف صاف بتا رہی ہے، اسی سورہ نحل کی آیت، اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو زندہ آپ کے سامنے ہوگا اسی سے پوچھے گا، سوال اسی سے کیا جائے گا. سوال مرے ہوئے شخص سے تو نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جو نہیں جانتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جو گزر گئے 1000 سال پہلے، 5 سال پہلے، ان کی کتابیں تو پڑھ نہیں سکتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں ہے، سوال کرنے کے لیے کہا ہے، پوچھنے کے لیے کہا ہے. پوچھا اسی سے جا سکتا ہے جو سامنے موجود ہو، اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں، اس کے گھر میں، اس کے ملک میں. آج تو دنیا میں کہیں بھی ہو، آج تو آدمی بات کر سکتا ہے، کنٹیکٹ کر سکتا ہے، مواصلات کا ذرائع بہت زیادہ ہیں، کسی طرح سے بھی بات کر سکتا ہے. کہیں بھی دنیا میں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے صحیح جانکار ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے وسائل فراہم کر دیے ہیں کہ کہیں بھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ قابل بھروسہ انسان ہے، اس سے آپ بات کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے سے یا اور کسی ذریعے سے آپ اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے زندہ عالم سے پوچھنے کی بات ہے کہ جس پر بھروسہ اس سے پوچھو اور رہنمائی حاصل کرو اور علی بینہ اور دلیل کے ساتھ جو ہے آپ دین پر چلو، عمل کرو. یہ نہیں کہ اندھیرے میں کسی نے کہہ دیا ادھر جانا ہے بھاگ کے چلے جاؤ، پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. یقین اور دلیل کی روشنی میں دین پر عمل کرو. یقین ہو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کے نبی نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا، یا آپ کو یقین ہو جائے. یہ یقین کب ہوگا؟ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کسی کے ذریعے سے، یا آپ خود پڑھ لیں
اگر آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے، آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ خود پڑھ کر کے خود تلاش کر کے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں جانتے ہیں ان کے پاس کہ وہ علماء سے جڑے، ان سے پوچھیں، دین سیکھیں، اور وہ بھی دلیل کی روشنی میں، بالبینات والزبر. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دلیلوں کی روشنی میں ان سے معلوم کرے. ظاہر سی بات ہے دلیلوں کی روشنی میں پتہ چل جائے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ صحیح دین ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اندھیرے میں کسی نے کہہ دیا بس اسی پر ہم چلتے رہے. میں یہاں اس لیے اس طرح بتا رہا ہوں واضح طور پر کہ جو سامنے موجود ہو اس سے پوچھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، صحابہ کرام آپ سے پوچھتے تھے، دین میں کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا. صحابہ کرام سے تابعین پوچھتے تھے، جو بھی ہوتا تھا ان کے بعد جو تھے ان کے شاگرد تابعین وہ لوگ صحابہ سے پوچھتے تھے، اور جو تبع تابعین سے وہ تبع تابعین سے پوچھتے تھے، اور اسی طریقے سے ائمہ محدثین جو تھے وہ تبع تابعین سے پوچھتے تھے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلا آیا ہے اور قیامت تک ایسے جاری رہے گا. اور ہر زمانے میں علماء رہیں گے، قرآن کی صحیح جانکاری، حدیث کی صحیح جانکاری والے، دین کی صحیح جانکاری والے رہیں گے، اور ان سے ایسے پوچھتے رہیں گے. اور یہی تسلسل ہے، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہاں پر تقلید جو کرتے ہیں ان کا رد ہے، کسی ایک آدمی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں. اچھا یہاں تو سوال کرنے کی بات ہے. اگر آپ 1000 سال پہلے اس کی بات لے کر کے چلو گے تو یہاں سوال کہاں کہیں گے بھائی؟ آپ تو کسی دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، وہ آدمی کسی تیسرے کی بات بتا رہا ہے کہ اس کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے. تو یہاں پر بات اس طرح سے گنجلک ہو جاتی ہے. اور جو لوگ تقلید کرتے بھی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے عامل آدمی پر ہے، یعنی جو جانتا نہ ہو دین کے بارے میں اس کے اوپر تقلید ہے. ان کے یہاں چیز ہے. لیکن سب سے زیادہ تقلید کون کرتا ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں ان کے، وہی سب سے بڑے اندھے مقلد ہوتے ہیں. وہ خود تقلید کرتے ہیں. اگر تقلید نہ کرتے تو وہ تو دوسرے کو بتاتے ہیں، عوام کو وہ بتاتے ہیں اور اپنا خود تقلید کرتے ہیں. بھائی جو عالم ہو گیا اس پر جب تقلید نہیں ہو، سیدھا قرآن حدیث سے استدلال کرے، اور اگر اس سے کوئی پوچھے تو قرآن حدیث کی روشنی میں جو جانتا ہے وہ جواب دے. ائمہ جو گزرے ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہوں، یا ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں، انہوں نے جو دین کے لیے کام کیا، کتابیں لکھی، اور انہوں نے جو فقہی استنباط کیے. ہمارا یہ جو ہے فریضہ ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ان کے ہم ان کاموں کو سراہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور اسی طریقے سے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ان کے اس علمی کام سے، ان کے ان دینی خدمات سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جیسے انہوں نے عمل کیا ہے تو اسی طرح سے ہم بھی چلنے کی کوشش کریں. ہاں ان کی جو ہے یہ بھی ہدایت ہے کہ ہماری بات قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو اس کو دیوار پہ مار دو. اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چیز اہل حدیث کرتے ہیں، انہیں ائمہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہیں. انہوں نے جیسا کہا ہے صاف صاف ویسے ہی کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے، تقلید وقلید کا جو ہے دین اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تقلید وقلید دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی. اللہ کے رسول جب ان سے کوئی بات کہتے تھے تو کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے، اپنے باپ دادا کو جیسے ہم کرتے آئے ہیں ویسے ہم کریں گے. تو یہ تقلید وقلید کرنا یہ دور جاہلیت، یعنی یہ جاہلی طریقہ ہے. اسلام میں تقلید وقلید نہیں ہے کہ کسی نے آنکھ بند کر کے اسی پر ایسے چلتے رہو. کہتے ہیں عوام ایسا ہے کہ جو ہے ان کو کچھ نہیں دلیل پوچھنا چاہیے، بس جیسا بتا دیا جائے ویسے چلتے رہو. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ سب صحیح نہیں بات ہے، غلط چیز ہے. تقلید جیسے بتا دیا جائے ویسے چلتے رہو، یہ جاہلی چیز ہے. جاہلیت میں ایسا چلتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کی روشنی میں، برہان کی روشنی میں دین پر عمل کرنا سکھایا ہے. صحابہ کرام کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو جا کر کے اللہ کے رسول سے سمجھتے تھے، پوچھتے تھے، حق جب واضح ہو جاتا تھا عمل کرتے تھے. یہ چیز ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے، 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس پر عمل کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. تو دین سیکھ کر کے، سمجھ کر کے عمل کرتے تھے. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے کوئی بھی بتا دیا دلیل کے بغیر وہ سے آپ چلتے رہو. ایسا دین کے اندر نہیں چلے گا. ساری چیزیں واضح ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو بھی دین کا کام کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو واضح ہونا چاہیے، دلیل کی روشنی میں معلوم ہونا چاہیے. یہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ دین کو سمجھ کر کے، جان کر کے اس پر عمل کرے اور سیکھے، وہ طلب کرے، سیکھے ہر چیز کو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو دین کے ضروری اعمال ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تفصیلی علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر چند لوگوں کو ہونا چاہیے جو دین کی گہرائی اور سمجھ رکھیں اور اس کو تفصیلی جزیات کے ساتھ سیکھیں ہر اعتبار سے. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقهوا فی الدین. یہ قرآن میں حکم ہے کہ تمہارے اندر کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو دین کو جا کر کے گہرائی سے سیکھیں، پھر اس کے بعد اپنی قوم میں آ کر کے سمجھائیں. تو کچھ لوگوں کو تو پوری گہرائی سے، اچھی طریقے سے دین کو سیکھنا کیا ہے، یہ فرض ہے. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ دین کو صحیح سے جانتے ہیں گہرائی سے
تو قوم جو ہے ملت وہ گنہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ وہاں کوئی نہیں عالم ہے، کوئی نہیں گہرائی سے جاننے والا ہے، تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. لیکن علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ دین کو سیکھنا یہ سب پر واجب ہے. کتنا سیکھنا؟ جو اعمال ہیں، جو دینی اعمال ہیں، واجبات اور فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان کے بارے میں جانکاری رکھنا یہ ہر انسان پر ضروری ہے، فرض ہے. لیکن تفصیلی جانکاری جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں زیادہ جاننے کی کیا ضرورت ہے، عمل کرنا پڑے گا. دین کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سیکھنا اور ان کی جانکاری حاصل کرنا یہ ضروری ہے، ہر ایک پر ضروری ہے.